میں اس وقت کراچی کی ایک مشہور اور اہم چورنگی پر موجود ہوں، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس چورنگی کے اطراف جس طرح کے دفاتر موجود ہیں ان کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ چورنگی نہ صرف کراچی اور سندھ بلکہ ملکی منظرنامے پر بھی ایک خاص اہمیت کی حامل ہے۔ اور اگر آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو عین ممکن ہے کہ آپ بھی میری اس رائے سے اتفاق کریں۔ اس کے ایک سرے پر شاہین کمپلیکس کی عمارت موجود ہے جو آپ سامنے دیکھ بھی سکتے ہیں، اسی لیے اس چورنگی کو اب شاہین کمپلیکس کا نام دیا گیا ہے، اور مجھے علم نہیں ہے کہ اس سے پہلے اسے کیا کہا جاتا تھا۔ اگر کسی کے علم میں ہو تو وہ ضرور کمنٹ میں یہ بتائے تاکہ باقی لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ یہاں روزانہ لاکھوں گاڑیاں گزرتی ہیں، لیکن چونکہ آج ہفتے کی چھٹی ہے اس لیے آپ کو ٹریفک کم نظر آ رہا ہے۔ یہ جو سامنے سڑک نظر آ رہی ہے، اگر ہم اس سمت میں تھوڑا سا آگے جائیں تو ہمیں دائیں ہاتھ پر پاکستان کے ایک بڑے اخبار روزنامہ ڈان کا دفتر نظر آئے گا، جبکہ تھوڑا آگے بائیں ہاتھ پر پولو گراؤنڈ ہے، جہاں آج کل تو گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے، لیکن بہرحال پارک بہت اچھا ہے وہ، اور تقاریب وغیرہ بھی وہاں بہت ہوتی ہیں۔ بھولو پہلوان نے کشتی کا اپنا پہلا بڑا مقابلہ یہیں جیتا تھا، اور اسی راستے پر آگے جائیں تو پرل کانٹیننٹل ہوٹل سمیت کئی بڑے ہوٹل ہیں، اور وزیر اعلیٰ ہاؤس بھی اسی راستے پر ہے، اور یہاں سے کلفٹن اور ڈیفنس جانا بہت آسان ہے۔ اس چورنگی پر ٹریفک کا نظام عموماً بہتر ہی رہتا ہے، اور ٹریفک اہلکار خاصے مستعد نظر آتے ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ وی آئی پی موومنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اہم دفاتر یہاں پر ہیں۔ چورنگی پر ایک تو پولو گراؤنڈ پارک ہے، اور دوسرا یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے بنس گارڈن ہے، اور چلیں اس کے اندر کچھ چلتے ہیں، اندر سے بھی جا کے دیکھتے ہیں۔ یہ خاصا قدیم پارک ہے، اور اس کے مین گیٹ پر آپ بھی دیکھیں گے کہ لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے، یہ وہ 1927 لکھا ہوا ہے، یعنی کہ پاکستان بننے سے بھی پہلے کا یہ پارک ہے، اور اندر بہت وسیع ہے۔ ایک زمانے میں تو اتنی کوئی اچھی حالت میں نہیں تھا، لیکن اب کافی عرصے سے کچھ بہتری اس میں نظر آ رہی ہے۔ اور یہ دیکھیں پارک، اب اندر سے دیکھیں، آپ کو یہ تو اس کا ایک سرا ہے، اور اس کا دوسرا جو حصہ ہے وہ جا کے بنس روڈ کی طرف نکلتا ہے، جس کے ایک کونے پر پیپلز اسکوائر بھی بنایا گیا ہے، اور دائیں طرف آرٹس کونسل کی بھی عمارت ہے۔ اور اس پارک کے اندر پاکستان کا قومی عجائب گھر بھی ہے، جس میں بہت سے قیمتی نوادرات موجود ہیں۔ یہ جو بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے اسکرین پر، یہ نیشنل میوزیم کی بلڈنگ ہے۔ اس چورنگی کی اس سڑک کے بالکل شروع میں سپریم کورٹ آف پاکستان کراچی رجسٹری کی عمارت موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شاید وہ بھی کوئی پہلے میوزیم ہی تھی، اور تھوڑا سا آگے چلیں تو کچھ عمارتوں کے بعد آرٹس کونسل آف پاکستان کی عمارت ہے، جبکہ اس کے بالکل مخالف سمت میں ہندو جیم خانہ یا ناپا کی عمارت ہے، جہاں پر آج کل ڈانس وغیرہ کی میوزک کی کلاسز ہوتی ہیں۔ یہ دراصل ایک چورنگی ہے، چورنگی کے دوسری طرف سندھ اسمبلی کی بلڈنگ ہے، اور وہیں سے یہ راستہ آگے جاتے ہوئے کراچی پریس کلب اور پھر صدر زینب مارکیٹ سے ہوتے ہوئے گورنر ہاؤس، اور وہاں سے پھر جو قائد اعظم میوزیم ہے، ایک راستہ شارع فیصل کی طرف چلا جاتا ہے، اور دوسرا فریئر ہال سے ہوتا ہوا کینٹ اسٹیشن، پھر جناح ہاسپٹل اور کالا پول، اور وہاں سے ڈی ایچ اے، پھر اختر کالونی اور کورنگی کی طرف وہ راستہ چلا جاتا ہے۔ میں پہلے وہاں سامنے کھڑا ہوا تھا، اب سڑک کراس کر کر اس طرف آ گیا ہوں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ٹریفک اہلکار نے گاڑیاں روکی ہوئی ہیں، یہ اس چورنگی کی تیسری سڑک ہے، جو یہاں سے ایس ایم لاء کالج، پھر پیپلز اسکوائر، ڈی جے کالج، پاکستان چوک سے ہوتی ہوئی لائٹ ہاؤس کی طرف نکل جاتی ہے، وہیں کے ایم سی آفس وغیرہ ہیں۔ یہ سڑک اس چورنگی کی سب سے اہم ترین سڑک ہے، جسے آئی آئی چندی گڑھ روڈ کہا جاتا ہے۔ تمام بڑے بینکوں کے مرکزی دفاتر اسی سڑک پر ہے، تو اس لیے یہ کاروباری ہب بھی ہے پاکستان کا۔ یہاں بہت طویل عمارتیں آپ کو نظر آئیں گی۔ اس سڑک پر اگر ہم تھوڑا سا آگے جائیں تو ہمیں بائیں طرف جیو ٹی وی، روزنامہ جنگ، دی نیوز کے دفاتر ملیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہم ٹی وی کا بھی آفس یہیں پر ہے، اور کئی دیگر اخبارات کے بھی یہیں سے نکلتے ہیں۔ اور تھوڑا آگے جائیں تو سٹی ریلوے اسٹیشن ہے، جو کراچی کا آخری ریلوے اسٹیشن ہے، بلکہ پنجاب، بلوچستان، کے پی سے جتنی بھی ریل گاڑیاں آتی ہیں
وہ یہیں آخری اسٹاپ ان کا یہی بنتا ہے، اور اس کے سامنے سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کا بھی ایک دروازہ ہے۔ تھوڑا سا آگے جائیں وہاں تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی عمارت ہے۔ اسی سڑک پر حبیب بینک پلازا کی وہ عمارت بھی موجود ہے جو ایک عرصے تک پاکستان کی بلند ترین عمارت رہی، اور وہ ہمیں کرنسی نوٹوں پر بھی نظر آتی ہے۔ یہ جو آپ قدیم سی عمارت دیکھ رہے ہیں یہ اس چورنگی کی جان ہے۔ یہ خیر آباد ہوٹل کی عمارت ہے اور اس کی ایک بڑی تاریخ ہے جس پر انشاءاللہ کبھی الگ سے ویڈیو بنائیں گے۔ اگر پبلک ٹرانسپورٹ کی بات کی جائے تو اس چورنگی سے پیپلز بسیں مل جاتی ہیں جو ٹاور سے ملیر سعود آباد اور ٹاور سے قائد آباد اور شاہ لطیف اور شاید گلشن حدید تک جاتی ہیں۔ پھر یہ کہ یہاں مسلم کوچ ملتی ہے جو شارع فیصل سے جاتے ہوئے ملیر کی طرف جاتی ہے، اور شاید اس کا آخری اسٹاپ لانڈی کی طرف ہے، قائد آباد لانڈی یا کہیں آگے کی طرف جاتی ہو، مجھے علم نہیں ہے اس کا۔ اور دوسرا یہاں سے الیاس کوچ بھی ملتی ہے جو کورنگی جاتی ہے، اور ایک N5 بس بھی آتی ہے۔